پہلی شادی صبح میں اور دوسری شادی شام میں کر سکتے ہیں؟ ہم دوسری شادی پہلی شادی کے کتنی دیر بعد کر سکتے ہیں؟ اگر میں صبح کو پہلی شادی کر لوں اور شام کو دوسری کر لوں تو کیا یہ صحیح ہوگا؟ نیز کیا میں دونوں شادیاں ایک ساتھ کر سکتا ہوں؟ اگر آپ کو رشتہ مل جائے تو آپ 4 شادیاں ایک ساتھ کریں. یہ 2 کا تکلف آپ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ چاروں ایک ساتھ کریں اور مجھے بتائیں جب آپ کو 4 رشتے اکٹھے مل جائیں میں پشاور آؤں گا اپنے خرچے پہ انشاءاللہ، اور آپ کا نکاح میں پڑھاؤں گا انشاءاللہ. تو بلکہ 2 بھی آپ ایک ساتھ کر رہے ہو نا تو مجھے بلا لیں، میں آ جاؤں گا اور میں آپ کے اکٹھے دونوں کے نکاح کرا دوں گا. لیکن دونوں کو پتا ہونا چاہیے تاکہ ایک اگر یعنی خدا نخواستہ پیٹنے کی کوشش کرے دوسری بچائے، یا استغفر اللہ. مطلب یہ ہے کہ دونوں شادیاں آپ کی ایک ساتھ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی نکاح ہو جائے گا. باقی ہو سکتی ہیں تو نہیں ہو سکتی ہیں تو ٹرائی کر کے دیکھیں تو پتہ چلے گا نا. تو ایسے بھی نکاح جائز ہے کہ 2 آپ کی بیگمات ہوں، ان کے والدین آ جائیں اجازت لے کے اور قاضی صاحب یوں نکاح پڑھائیں میں نے ان فلانی بنت فلاں کا اور فلانی بنت فلاں کا بترتیب اتنے اتنے مہر میں آپ سے نکاح کیا. جیسے ہی آپ بولے ایک دفعہ قبول بولیں گے تو دونوں سے آپ کا نکاح ہو جائے گا. موٹیویشن کے لیے میوزک سننے کا حکم. بعض دفعہ ایسی موسیقی ہوتی ہے جس سے جہاد کا جذبہ بڑھتا ہے یا اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، کیا ایسا میوزک سننا جائز ہے؟ دیکھیں میوزک سننا تو جائز نہیں ہے، البتہ میدان جنگ میں جب مجاہدین لڑ رہے ہوں تو وہاں پہ ان میں جوش دلانے کے لیے دف بجانا یا اس طرح کا کوئی جو موٹیویشن ملے ان کو، ایسا وہاں پر اس کی گنجائش ہے. لیکن ویسے ہی گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ میوزک سن رہے ہیں، اس سے تو آپ غلط چیز کے عادی ہو جائیں گے اور دوسرے میوزک کی طرف بھی پھر جانا شروع کر دیں گے. لڑکیوں کا گجرے پہننے کا حکم. کیا لڑکیاں اپنے ہاتھوں میں گجرے پہن سکتی ہیں؟ لیکن زینت کا تعلق ہے تو عورت کے لیے زینت جائز ہے تو وہ پہن سکتی ہے. البتہ غیر مردوں کے سامنے، نامحرم مردوں کے سامنے زینت کا اظہار یہ لڑکی کے لیے کسی صورت میں بھی جائز نہیں ہے، چاہے گجرے کا ہو یا چوڑیاں ہو یا کوئی بھی ہو. اچھا بھائی، سوال پوچھا ہے سود کے پیسوں سے غریب کا علاج کرانا. کیا سود کے پیسے کسی بیمار کو دے سکتے ہیں جس کے پاس علاج کے پیسے نہ ہوں؟ دیکھیے سود کے پیسے صدقہ کرنا واجب ہے بغیر ثواب کی نیت سے. تو کسی بیمار کو بھی دیے جا سکتے ہیں لیکن اس میں آپ نے ثواب کی نیت نہیں کرنی، جان چھڑانے کی نیت کرنی ہے. گندگی سے جان چھڑائی جاتی ہے نا، جیسے حرام ایک گندی چیز ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کے گھر میں کوئی جانور مر جائے تو آپ اس کو کچرے پہ جا کے جان چھڑانے کے لیے پھینک دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک حرام مال ہے، ناپاک ہے. اب شریعت نے اس کو ضائع ہونے سے بچانے کے لیے کہا ہے کہ کچرے پہ پھینکنے کے بجائے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی خیر کے کام میں ڈال دو. تو مردار کو تو کچرے پہ پھینکا جائے گا اور جو حرام مال ہے وہ کچرے پہ نہیں پھینکا جائے گا، بلکہ شریعت کہتی ہے کہ اس میں ثواب کی نیت نہ کرو، صدقے کی نیت نہ کرو، کیونکہ اللہ حرام مال سے صدقہ قبول نہیں کرتا. تو صدقہ میں نے اس کو مجازن کہا ہے، تو اللہ حرام مال سے نہیں قبول کرتا صدقہ خیرات، حلال سے قبول کرتا ہے. تو آپ جان چھڑانے کے لیے کسی غریب کو دے دیں. وہ کرسچن جیسا نام تبدیل کرنا کیا ضروری ہے؟ میری بیوی مسلمان ہے لیکن اس کا نام کرسچن کی طرح کا ہے، کیا اس نام کو تبدیل کرنا لازم ہے؟ دیکھیں اگر ایسا نام ہے جو واقعی صرف کرسچن ہی کا ہوتا ہے، جیسے مائیکل ہے اور جیکسن ہے، تو ایسے نام رکھنا مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے جس سے یہ لوگ سمجھیں کہ پتہ نہیں یہ عیسائی ہے، کرسچن ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی سے منع کیا، من تشبہ بقوم فہو منہم. تو نام تو ہر قوم کا شعار ہوتے ہیں، تو پہلا انٹروڈکشن تو نام سے ہی ہوتا ہے. تو اس لیے ایسا نام، اب مجھے نہیں پتا یہ عیسائیوں کا نام ہی ہوتا ہے یا کامن نام ہے، یہ اس کا مجھے نہیں پتا. لیکن آپ کو چاہیے کہ اگر لوگوں میں کنفیوژن ہو رہی ہے، لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کرسچن ہے، تو اس نام کو پھر چینج کر دیں. اچھا یہ تھوڑا سا حیا کے خلاف مسئلہ پوچھا ہے، میں سوال اسکپ کر رہا ہوں، بس جواب دے دیتا ہوں کہ دیکھیں جو بال ہے نا زیر ناف وہ بھی، اور جو دوسری قضاء حاجت کی جگہ پہ بال ہوتے ہیں وہ بھی کاٹنے چاہیے، وہ زیر ناف بالوں میں وہ بھی شامل ہیں. ولیمہ کی دعوت قبول کرنا کتنا ضروری ہے؟ ولیمے کی دعوت قبول کرنا سنت ہے یا واجب ہے؟ بعض احادیث کے ظاہری الفاظ سے پتہ چلتا ہے کہ ولیمہ کی دعوت قبول کرنا واجب ہے. جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ولیمے کی دعوت کو ٹھکرایا فقد عصا ابو القاسم، اس نے ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں ولیمے کی طرف بلایا جائے تو اس کی دعوت قبول کیا کرو. تو ان احادیث سے بعض فقہا کا قول یہ ہے کہ یہ واجب ہے، اگر آپ قبول نہیں کرتے گناہ گار ہوں گے. لیکن جمہور کے نزدیک یہ صرف تاکید کے لیے احادیث ہیں، کیونکہ اس سے صرف تاکید پیدا کرنا مقصد ہے، یہ وجوب پر محمول نہیں ہے.
تو سنت موقدہ یا شدید درجے کی تاکید والی سنت موقدہ ہی کہتے ہیں اس کو. تو اگر کوئی آپ کا ریلیٹیو ہے، کوئی آپ کا قریبی ہے، وہ آپ کو ولیمے کی دعوت پہ بلاتا ہے، تو ان احادیث کے ظاہر کا تقاضا یہی ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کر لینا چاہیے. اور ظاہر ہے اس سے یہ تو نہیں حدیث سے مراد ہے کہ ساری دنیا میں کوئی بھی آپ کو ولیمے پہ بلا لے، اس سے تو انسان سارا دن پھر ولیموں میں ہی جاتا رہے گا. تو کوئی بھی جب قریبی رشتہ دار ہو ولیمے پہ بلائے تو احادیث کے ظاہر سے بہرحال اس کی تاکید پتہ چلتی ہے کہ جانا چاہیے. اور ان احادیث کا مقصد ہے نکاح کو اپریشیٹ کرنا، کیونکہ ہمارے ہاں شادی جب کوئی شخص کرتا ہے تو تانے زیادہ ملتے ہیں آج کل، اور اس کو اپریشیٹ کرنے والے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. تو اسلام میں چونکہ نکاح کی بہت زیادہ فضیلت ہے، تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کو قبول کرنے کا حکم دیا کہ دولہا کو اپریشیٹ کرو کہ تم نے ایسا خاندانی کام کیا ہے کہ اب تم دعوت کرو گے تو ہم ضرور آئیں گے. اور جیسے پہلی شادی پہ ولیمہ ہے، دوسری پہ بھی اسی طرح ولیمہ ہے، تیسری پہ بھی اسی طرح ولیمہ ہے، چوتھی پہ بھی ولیمہ ہے. اور چاروں دعوتوں کا یہی حکم ہے کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے. اور اس سے یہ بھی پتا چلا کہ دوسری شادی کو بھی شریعت کہتی ہے کہ دولہا نے اگر کی ہے تو ولیمے کی دعوت قبول کر کے اس شادی کو اپریشیٹ کرو، اس کی حوصلہ افزائی کرو، اس کو ملامت نہ کرو کہ ہم تو نہیں آئیں گے، تو نے کام ہی الٹا کیا ہے. تیسری شادی کر رہے ہے تو بھی اس کی دعوت میں جاؤ، دعوت میں جا کے اس کی حوصلہ افزائی کرو، ماشاءاللہ جی میں اسی وجہ سے آیا ہوں کہ مجھے اچھا لگا کہ آپ نے تیسری کر لی ہے. چوتھی پہ بھی حدیث میں حکم ہے ولیمے کا، کیونکہ مطلق حکم ہے نا. تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ دوسری کر رہا ہے، تیسری کر رہا ہے، تو تیرا اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے، تو اور کچھ نہیں کر سکتا. تو لوگ بجائے اس کی دعوت قبول کر کے اس کو اپریشیٹ کرنے کے، پکڑے جانے کے خوف سے خود بھی نہیں جا رہے ہوتے. تو اس لیے یہ حدیثوں میں جو ولیمے کی دعوت قبول کرنے کی تاکید ہے نا، اصل میں یہ نکاح کو معاشرے میں فروغ دینے کی اہمیت بتانا مقصد ہے، تاکہ لوگ نکاح کو اچھا کام سمجھے، برا کام نہ سمجھے. اسلام میں لونڈیوں کے بارے میں کیا احکامات ہیں؟ کیونکہ اکثر ایتھیسٹ لوگ اسلام کو اس وجہ سے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. اسلام میں لونڈی کا تصور یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب جنگ ہوتی تھی تو جب دشمن کے مرد قتل ہو جاتے تھے تو اسلام نے عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. جو عورتیں گرفتار ہو کے آئی ہیں، اب آپ کے پاس یا تو ایک آپشن ہے کہ ان سب کو کیا کر دیں، قتل کر دیں، یا ایک آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ ان کی شادیاں کرا کے باعزت طور پر ان کو کیا بنا دیں، مسلمانوں کی بولو بھائی بیویاں بنا دیں. یا ایک آپشن یہ کہ ان سب کو کیا کر دیں، ایسے ہی چھوڑ دیں، جاؤ بھائی آزاد ہو تم. نہیں یاری بات میرا خیال ہے اگر ان کو قتل کریں تو یہ عورت پر کیا ہے، زیادتی ہے، ظلم ہے. اسلام نے جنگ میں عورت کو قتل کرنے سے منع کیا. اگر ان کو بیویاں بنائیں تو یہ فطری طور پر کوئی بھی اس کو کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ دشمن کی شکست خوردہ عورت کو کبھی بھی کوئی شخص بیوی بنانے کے لیے، بیوی پیرالل ہوتی ہے، آپ کے ہم پلہ ہوتی ہے. اسلام کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جو نیچر کے خلاف ہو. آپ نے دشمن کو سے لڑائی کی، وہ آپ کے خون کے پیاسے تھے، ان کی عورتیں بھی مرد بھی، عورتیں بھی تو ان کے ساتھ لڑتی ہیں نا، یا اپنے شوہروں کو، اپنے جو مردوں کو اپریشیٹ کر رہی تھی. آپ نے زور اور طاقت سے اس دشمن کی پر قبضہ کیا، اب ان کی عورتوں کو اتنی عزت ہے کہ اپنی بیوی بنا لیں، یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات میرا خیال. اور تیسرے آپشن کیا ہے کہ ان کو ایسے ہی آزاد چھوڑ دیا جائے. آزاد چھوڑیں گے تو ان کی کفالت کون کرے گا؟ وہ زنا کو پیشہ بنائیں گی. سمجھ میں نہیں آ رہی؟ دشمن کی مزید اولاد پیدا کریں گی. تو اسلام نے درمیان کا راستہ دیا کہ نہ تو ان کو اتنا پروٹوکول دو کہ بیوی بناؤ، بنانا چاہو تو اجازت دے دی، لازم قرار. صحابہ میں بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے ان لونڈیوں کو آزاد کر کے بیوی بنایا. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت صفیہ، وہ غلام تھی، باندھی تھی، ان کو آزاد کروا کے آپ نے ان سے باقاعدہ نکاح کیا ہے. نہیں یاری بات میں اجازت دے دی کہ بیوی بھی بنا سکتے ہو، لیکن واجب قرار نہیں دیا کیونکہ مینٹلی اس کے لیے کوئی بھی فاتح قوم تیار نہیں ہوتی. تو درمیان کا راستہ دے دیا کہ ان کو باندی بنا دیا جائے. کیا مطلب؟ کہ تمہاری خدمت گزار ہوں گی. اب یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ ایک لڑکی کو، ایک خاتون کو، عورت کو آپ کے حوالے کیا جائے، آپ کا خادم بنا دیا جائے، اور پھر یہ بھی کہہ دیا کہ سارا نان نفقہ کس کے ذمے ہے. یعنی ریاست نے ان عورتوں کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈالنے کے بجائے مجاہدین پر، ارے بولتے کیوں نہیں، تقسیم کر دی. ریاست اپنے ذمہ اگر ان کا نان نفقہ ڈالتی تو ریاست کو ان سے کوئی فائدہ نہیں تھا. اور ان عورتوں میں بھی تو سیکچوئل ڈیزائرز ہوتی ہیں. اب دیکھو کشمیر میں جب زلزلہ آیا، بالا کوٹ میں کئی ٹرسٹ بن گئے. میں اس وقت چیخ رہا تھا، حالانکہ میں بہت چھوٹا تھا اس وقت عمر میں چیخ رہا تھا کہ اس وقت مہم چلاؤ، یہ عورتیں جن کے مرد قتل ہو گئے یا بیچارے شہید ہو گئے ہیں زلزلے میں، ان کی شادی کا کوئی انتظام. سب سے بہتر عورت کی کفالت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ کسی مرد کے حوالے کر دی جائے اور اس مرد پر اس کی ذمہ داری
ڈال دی جائے اور اس مرد کے بھی مفاد اس سے وابستہ کر دیے جائیں. لیکن ہمارے یہاں ان چیزوں پہ کوئی بات بھی کرے تو کیا ہوتا ہے, اس کو بیوقوف سمجھتے ہیں لوگ. عیدی سینٹر حل تھوڑی ہے ان مسائل کا. تو اسلام نے یہ نہیں کہا کہ ریاست ان کی ذمہ داری اٹھائے گی. اسلام نے کیا کیا, وہ مجاہدین پر اس کو تقسیم کر دیا اور باندی بنا دیا کہ تم اس کے مالک ہو, سمجھ رہے, اور اس مالک ہونے کا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے کہ یہ تمہاری خدمت کرے گی, اور یہ کیا فائدہ اٹھائے گی کہ اس کی ساری زندگی ذمہ داری, بولو بھائی, نان نفقہ کس کے کندھوں پر ہے, تمہارے کندھوں پر. تو اس سے بہتر صورت ممکن سوٹیبل کوئی صورت ہو ہی نہیں سکتی تھی. پھر اسلام نے اتنے حقوق دے دیے کہ مجاہدین کی باندی تو بنا دیا, تو اب یہ نہیں ممکن تھا کہ اسے سیکسول ریلیشن کو ناجائز قرار دے دیا جاتا, کیونکہ عملی طور پر ایسا ممکن کہ اس کو کہیں اور شادی سے بھی منع کر رہے ہیں آپ, اور آپ کے گھر میں بھی ہے وہ, اور آپ اس سے, اور اس میں بھی تو یہ اللہ نے خواہش رکھی ہے نا, اس کا بھی فائدہ ہے کہ مولا کو اس سے ریلیشن قائم کرنے کی اجازت دی جائے. اور پھر اس کے وہی احکام دے دیے جو نکاح کے ہوتے ہیں کہ کوئی اور مرد اس کو ہاتھ, بولو بھائی, غیر مسلموں کے ہاں جو عورتیں جنگی قیدی ہوتی ہیں پبلک پراپرٹی بن جاتی ہیں, وہ اس کو تو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام نے باندی بنایا, اس کو نہیں دیکھتے کہ ہم باندی نہیں بناتے مگر پبلک کی کیا بناتے ہیں, پراپرٹی بنا دیتے ہیں. اور اگر اس کو نہیں بناتے تو اس کی سیکشوئل ڈیزائر کا کیا حال ہے پھر آپ کے پاس, کیسے سمجھائیں بھائی اگر نہیں بناتے پبلک پراپرٹی تو اس کی جو ڈیزائرز ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی. تو اسلام نے بہترین حل دیا تھا کہ ان کو بیوی نہ بناؤ بلکہ کیا بنا دو, باندی بنا دو, اور ساری ذمہ داری کس پہ ڈال دو, اس کے مولا کے کندھوں پہ ڈال دو. اس سے پھر اس کو کچھ پروٹوکول بھی دیے اسلام نے. وہ پروٹوکول کیا دیے, نمبر 1, قرآن نے کہا کہ قسم کھا کے اگر توڑ دے تو غلام یا باندی آزاد کرنی پڑے گی. اگر قسم کھا کے آپ نے توڑ دی, آپ کی ملکیت میں اگر باندی یا غلام ہے تو وہ آزاد کیے بغیر کفارہ ادا. یہ جو ہم کہتے ہیں نا 3 روزے 10 غریبوں کو, یہ اس لیے کہ باندیاں نہیں ہے, غلام نہیں ہے. اگر غلام یا باندی ہو تو وہ آزاد کرنا پڑے گا. تو ان کی آزادی کا بھی اسلام نے کیا کر دیا, ارے بولو نا یار, بندوبست کیا کہ کسی بہانے سے ان کو کیا کیا جائے, آزاد کی. جب آزاد ہوگی تو وہ بھی احسان مانے گی کہ اس نے آزاد کر دیا, لہذا وہ مسلمانوں کی دشمن نہیں بنے گی, وہ احسان مانے گی. اور دوسرا پروٹوکول یہ دیا, اور کئی کفارے اس میں, زہار میں کفارہ کیا ہے کہ باندی کو آزاد کیا جائے. کسی کا غلطی سے قتل ہو گیا, اس کا کفارہ کیا ہے, باندی کو آزاد کیا جائے. اور پھر ویسے بھی کہہ دیا کہ اگر کسی نے ایک دفعہ بھی زبان سے کہہ دیا کہ باندی آزاد ہے تو یہ ریورس نہیں ہو سکتا. مذاق میں کہہ دیا, نبی نے فرمایا مذاق میں کسی نے کہہ دیا, غصے میں کہہ دیا, جان کر کہہ دیا, لا طلاق ولا عتاق فی اغلاق, فرمایا طلاق بھی ہو جائے گی اور غلام بھی آزاد ہو جائے گا. طلاق میں تو رکھا 3 طلاقیں ہیں, اور غلام آزاد کرنے میں 1 دفعہ. طلاق میں 1 طلاق کے بعد رجوع کا حق ہے, 2 کے بعد بھی ہے. غلام اور باندی میں رجوع کا حق نہیں آ رہی بات. تبھی غیر مسلموں میں جنہوں نے اسلام کا وسیع مطالعہ کیا ہے وہ کہتے ہیں اسلام نے غلامی کو ختم کیا ہے, اسلام نے غلامی کو پروموٹ. اس زمانے میں سب غلام بنائے کرتے تھے, اسلام واحد مذہب ہے جس نے غلامی سے آہستہ آہستہ انسانیت کو آزاد کیا ہے. ایسے قوانین بنا دیے. اور پھر ایک پروٹوکول باندی کو یہ دیا کہ اگر مولا کی اس سے اولاد ہو گئی تو اب اس باندی کو فروخت نہیں کیا جا سکتا, مولا کے مرنے کے بعد یہ باندی, بولو بھائی, آزاد ہو جائے گی. نہیں یاری بات, اگر اس سے اولاد ہو گئی آپ کے تو اب یہ باندی بالآخر آزاد ہو جائے گی. یہ پروٹوکول دے دیا اس کو. اور ایک عقد مکاتبت کی ترغیب دے دی قرآن نے کہ غلام یا باندی سے یہ عقد کیا جائے گا کہ اگر تم نے اتنے پیسے کما کے مجھے دے دیے تو تم کیا ہو, آزاد ہو. اور پھر حکم دیا مسلمانوں کو کہ جو غلام اپنے مولا کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر لے اس کے ساتھ کیا کرو, تعاون کرو. اس کو زکات کا پیسہ بھی دیا جائے گا, اس کے ساتھ تعاون کیا جائے گا تاکہ یہ مولا کو اتنے پیسے دے کے اپنی کیا کرے. نہیں یاری بات, میرے خیال ہے جان چھڑائے. صحیح ہے. یہ پروٹوکول غیر مسلموں کے ہاں نہیں ہے. تو بس سر سے ہی دیکھتے ہیں اسلام میں باندیاں بھی ہیں, لونڈیاں بھی ہیں, غلام وہ بھی ہیں, تو ہیں جن تفصیلات کے ساتھ ہیں وہ تفصیلات. اس سے اس زمانے کے شکست خوردہ قوموں کو عزت ملی ہے. پھر مسلمانوں میں جو باندیاں بڑے بڑے عہدوں پر فائز, یعنی علم کے لحاظ سے بڑے بڑے مقام پر فائز ہوئی ہیں, کیونکہ جب آپ کو پتا ہوتا ہے میری ہے تو پھر اس کی وجہ سے آپ کی عزت ہے. آپ کو پتا ہے یہ غلام میرا ہے, جتنا پڑھا لکھا ہوگا عزت کس کی ہوگی, میری. اس لیے مسلمانوں نے اپنے غلاموں کو پڑھایا لکھایا, تعلیم دلائی تاکہ ہماری عزت ہو معاشرے میں. بڑے بڑے محدثین غلام گزرے ہیں, سمجھ رہے ہو. نافع عبداللہ بن عمر کے غلام تھے. بخاری اور مسلم کے بہت بڑے راویوں میں سے اسلاف میں ان کا تذکرہ ملتا ہے. بخارا اور سمرقند سے قید ہو کر آئے تھے. بخارا جب روس میں لڑائی ہوئی تھی نا, صحابہ کرام کی فوجیں گئی تھی, یہاں سے گرفتار کر کے ان کو لایا گیا. عبداللہ بن عمر کے غلام بنے اور بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے بہت بڑے محدث, بہت بڑے حدیث کے امام. کہاں سے لائے اور کیا بن گیا, یہ ہو گیا لونڈی والا. آج کل لونڈیاں نہیں ہیں کہیں بھی, کہیں آپ کسی ماسی واسی کو لونڈی سمجھنا شروع کر دیں.
लौंडियों का सिस्टम क्या हो गया? अच्छा ये भी याद रखो, लौंडी से सेक्सुअल रिलेशन जब कायम करना जायज था कि जब वो इस्लाम कबूल कर ले या वो ईसाई या यहूदी हो। अगर वो ईसाई नहीं है, यहूदी नहीं है या मुसलमान नहीं हुई तो फिर उसे सेक्सुअल रिलेशन की इजाजत, क्योंकि जैसे अहले किताब से ही निकाह हलाल है तो ऐसे ही बांदियों में भी रिलेशन सिर्फ अहले किताब या मुसलमान बांदी से था। जो मजूसी और आग की पूजा करने वाले, उनसे रिलेशन की इजाजत बोलो भाई नहीं थी। नहीं होती ऐसे आदमी को देख के, कहते हैं जब भी आओ ऐसा लगता है रो रहा है, ये शक्ल ऐसी बन जाती है रोने वाली। तो खुश मिजाज लोग सबको पसंद होते हैं। बेगम साहिबा को भी चाहिए, घर में कुछ ख्वातीन भी बयान सुन रही हैं, शौहर के सामने ऐसे रोज अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, आप बहुत अच्छे मियाँ हो, बहुत खिला रहे पिला रहे हो, माशाल्लाह माशाल्लाह। हर वक्त मियाँ को ये भी नहीं किया, आज ये भी नहीं किया। भाई जो काम कर दिए वो दिखाओ, आपने ये भी कर दिया, ये वाला रह गया था, 2 अंडे लाना भूल गए थे, ये भी लेते आइएगा। तो औरत अपने शौहर के सामने हर वक्त मनफी बातें, शौहर बीवी के सामने हर वक्त उल्टी बातें, तुम ऐसी हो, तुम ऐसी हो, तुम्हारे अंदर ये खराबी, हर आदमी नेगेटिव चीजों को हाईलाइट कर रहा है और नेगेटिविटी को प्रमोट कर रहा है। तो खुशियां कहां से मिलेंगी मेरे भाई? खुशियां कहां मिलेंगी? गम ही गम होंगे सोसाइटी में। हमारे हजरत बहुत मालदार थे, बहुत मालदार। हम तो तलबा थे, हमारी जेब में तो धेला नहीं होता था, लस्सी के पैसे होते थे, वो मैं जाके पी के आ जाता था। लेकिन हमें अपने शेख को देख के कभी दौलत की हवस पैदा नहीं हुई कि यार हजरत की घड़ी, उस वक्त कितनी महंगी घड़ी पहनते थे वो, और गाड़ी तो शहजादों वाली गाड़ी रखी हुई थी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है हमें उनको देख के कभी हवस नहीं होती थी। और कभी ये भी नहीं होता था हजरत आपके पास इतने पैसे हैं, मेरे पास आज लस्सी के पैसे खत्म हो गए हैं, काइंडली। हमें पता था ये कुफर है हजरत के, हाँ हजरत की नजर में ये क्या है? कुफर। कोई बात नहीं, गरीब हो तो गरीब हो, बस गरीबों गुर्बत में एंजॉय करो। तो हजरत तो हमें दिखाते भी थे बाज़ दफा, ये ऐसे फरमाते, ये घड़ी पता है कितने की है? उस जमाने में 60,000 की। नहीं आई समझ में? 1980 में हजरत ने खरीदी थी, कितने की? ये नहीं है कि चोरी हो जाए, ये तो 5,000 की है। 60,000 की घड़ी खरीदी थी, प्लाटिनम की घड़ी थी वो, उस टाइम की एक्यूरेसी और सोबर थी, ऐसे नहीं कि उसमें डायमंड लगे हुए हो, ये कुछ नहीं। पैसा दिया था अल्लाह ने, गाड़ी शहजादों वाली, इतनी लंबी चौड़ी गाड़ी रोड पे चलती थी, पता चलता था, और हम गाड़ी में हजरत के बैठे भी। लेकिन मजाल है, हमने हजरत से कभी कहा हजरत गाड़ियों में घूम रहे हो थोड़ा सा, तो आज बोटियां तो मुर्गी जो पकी है उसमें गोश्त थोड़ा ज्यादा डलवा देते, सही है ना? कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें तरबियत ऐसी की थी कि भाई दूसरे के पास जितना भी पैसा हो तो आप अपने बारे में अपने आप को यही समझो, अल्लाह ने मुझे जितना दिया इतना किसी को भी नहीं दिया। एक वाकया जल्दी से सुना देता हूं ताकि और अच्छी तरह बात समझ में आ जाए। हमारे मदरसे में एक तालिब इल्म था, उसको हो गया किसी लड़की से इश्क। आप कह सकते हो मदरसे में इश्क कहां से चढ़ गया? पहले तो ना फेसबुक ना टिकटॉक, वो कहीं गया होगा कहीं, यानी मदरसे के अंदर कोई लड़की नहीं थी, बाहर किसी लड़की से इश्क हो गया उसको। और घुन्ना इतना था, अब किसी को पता नहीं चलेगा, पुराना वाकया हो गया। घुन्ना इतना था कि लड़की के भाई का नंबर निकाल लिया उसने, लड़की के भाई का कांटेक्ट नंबर किसी तरीके से। अच्छा वो दौर पीटीसीएल का दौर था, मोबाइल फोन अभी उस वक्त इतने आम हुए नहीं थे। खैर जी, नंबर शंबर निकाल के घर का लड़की के भाई से राब्ता किया और वगैरह वगैरह। अब दोनों के ना लड़का लड़की की पर्चीबाजी शुरू। पहले पर्चियों पे इश्क मुआशके होते थे, पूरा लिख के देना पड़ता था बाकायदा। तो वो कहते हैं ना लैला मजनू इस दौर में आ गए। उन्होंने कहा भाई अब हम कबूतरों से ही दोबारा करते हैं, कबूतर ही से, ये मोबाइल में वो मजा नहीं है जो कबूतर गिरी में होता था। तो एक दिन लैला ने मजनू को लेटर भेजा, कबूतर लेके आया, खाली लेटर था। तो उसने कबूतर पे लिख के भेजा ये क्या है? उसने जवाब नहीं, मिस कॉल थी ये। तो अब उस तालिब इल्म ने क्या किया, उसको हो गया कहीं मुआशका। यंग लड़का था बिल्कुल 22-23 साल का। खैर जी मुआशका हो गया, लड़की भी राजी, लड़की के घर वाले भी राजी। कोई होगा आंख मटक्का, अल्लाह माफ फरमाए, नौजवान आदमी था, खैर गलत चीज को सही नहीं कहना चाहिए, लेकिन बहरहाल वो ऐसा आंख मटक्का हुआ, लड़का लड़की दोनों राजी, लड़की के घर वाले भी राजी हो गए। लेकिन लड़की के घर वाले थे मालदार, तालिब इल्म था गरीब, उनके स्टैंडर्ड का नहीं था। अब इसको चाहिए था रोकड़ा। क्या चाहिए था? रोकड़ा। या तो होता है कोई आदमी कर्ज ले लेता है कि भाई अभी मेरे पैसे, अभी कमेटी खुलने वाली, अगले महीने शादी आज आ गई तो 1 महीने के लिए उधार दे दो, वो तो दोस्ती यारी में चलता है, ठीक है ना। इसकी कोई सोर्स ऑफ इनकम तो थी नहीं कि कर्ज ले लो वापस लौटा दो, कुछ भी नहीं। इसने एक सेठ थे हमारे मदरसे में, आलिम भी थे सेठ भी थे, बड़े मालदार, उनसे बात की जाके, जी एक्चुअली मेरी शादी होने वाली है, पैसे वैसे है नहीं, इतनी मुश्किल से लड़की राजी हुई है, आप जरा मेरे लिए पैसों का इंतजाम कर दो, कुछ पैसे वैसे दिए मेरे पास, इतना मेहर देना है, एक घर भर लेना है, रेंट लेना है, फलाना लेना है, ढिमकाना लेना है। अच्छा हजरत को उसके मुआशके का पता चल गया था पहले ही,
حضرت نے اس کو بلا کے سمجھایا, دیکھو یہ نامناسب ہے, طالب علم پہ یہ چیزیں سوٹ نہیں کرتی. وہ کہتا تھا بس میں مجبور ہو گیا ہوں. 2-3 دفعہ کئی بار حضرت نے اس کو یہ بات سمجھائی, لیکن حضرت برداشت کر رہے تھے نا کہ نوجوان ہے, آرام آرام سے اس کو انسان کا بچہ بنائیں گے. بھائی تربیت کے لیے آیا ہے نا, اس لیے تھوڑی آیا ہے کہ وہ تو پھر کوئی حرام کام تو نہیں کر رہا, بہرحال جا نکاح کی طرف ہی رہا ہے. تو حضرت بہت غصے میں تھے اس سے نا کہ یار تم کیا حرکت کر رہے ہو یہ, لیکن برداشت کر رہے تھے. جب حضرت کو پتا چلا نا کہ اس نے پیسے مانگے ہیں کسی سے, اسی وقت کک آؤٹ کیا اس کو, بولا برداشت, کہ تمہاری اوقات نہیں ہے اتنی اونچی جگہ شادی کرنے کی تو مت کرو بھائی. عشق معاشقہ بھی کرنا ہے تو اپنی اوقات دیکھ کے کرو نا. کیا خیال ہے, تم رہتے گندے نالے پہ ہو اور ڈیفنس کی کسی شہزادی پہ تم عاشق ہو گئے, اور اب ادھر ادھر سے بھیک مانگتے پھر رہے ہو کہ یار میں نے ایکچولی اور زکاتوں کی بھی مانگتے پھر رہے ہو. اور یہ تو بھائی یہ تو ہوس ہے, ایسے تو کسی کو بھی بیٹھے بیٹھے عشق ہو جائے. وہ ایک چوہا نے ہتھنی کو پرپوزل بھیجا. چوہا تھا, ہاتھی کی جو مادہ ہوتی ہے نا اس کو پرپوز کیا نا شادی کے لیے. تو ہتھنی کو آ گیا غصہ کہ ابے یار. ہتھنی نے بولا بے غیرت, تو اپنی اوقات دیکھ, تو اپنا قد دیکھ, کلر دیکھ اپنا, اور پرسنالٹی دیکھ, تجھے شرم نہیں آتی, مجھے پرپوز کر رہا ہے. تو چوہے نے بولا ان سب باتوں کو چھوڑ, کانفیڈنس دیکھ تو میرا, کانفیڈنس دیکھ. تو اس لڑکے کے پاس بھی کانفیڈنس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا. حضرت کو غصہ آیا کہ بھکاری پن کیوں شروع کر دیا. تو حضرت نے ہم سب کو بلا کے کہا کہ اس کا یہ جرم جو غیر اخلاقی حرکت تھی یہ میں نے برداشت کر لی, لیکن یہ جو بھکاری پن دکھایا ہے نا یہ قابل برداشت نہیں, اس کو نکال دیا مدرسے سے. وہ اتنا رویا ہے, دروازے پہ پڑ گیا 3 دن. حضرت نے معاف نہیں کیا. فرمایا یہ ناقابل معافی جرم ہے کہ اللہ کے در کے علاوہ کسی اور در پہ سر جھکانا. اور ضرورت کیا, اپنے معشوقہ چاہیے اپنی. شادی بھی انسان کی ضرورت ہے, لیکن ہوس ہے نا, یہ آپ کا اسٹینڈرڈ ہے نہیں وہاں کا, اور آپ ستاروں پر کمندے ڈالنے کے لیے لوگوں سے کیا مانگ رہے ہو, پیسے مانگ رہے ہو. یہ بیماری آج ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہو گئی ہے, دینداروں میں بھی, کیونکہ اس کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا. نماز چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, روزہ چھوڑنے کو جرم سمجھا جاتا ہے, استغنا, سر اٹھا کے جینا. بھائی اسلام کے بہت بڑے حکام میں سے ایک حکم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو جو بغیر ضرورت کے, حدیث کا مطلب یہی ہے, بھیک مانگتا ہے نا, قیامت کے دن اس کے چہرے پہ گوشت نہیں ہوگا. بھیک مانگنے والے کے چہرے پہ قیامت کے دن گوشت نہیں ہوگا. آپ کہہ سکتے ہیں ہم بھیک تھوڑی مانگتے ہیں. بھائی یہ جو کر رہی بھیک ہی تو ہے, اور کیا ہے. عیاشی کے لیے پیسے لینا, جہاں مجبوری ہو وہاں تو شریعت نے اجازت دی ہے. ہاں توکل کا تقاضا تو یہ کہ وہاں بھی نہ مانگو, لیکن وہ درجہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا. لیکن جہاں پیٹ کا مسئلہ ہو, بھوک سے مر رہے ہو, مانگ سکتے ہو آپ. خدا نخواستہ خطرناک بیماری ہو گئی, پیسے نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہے کہ پیسے علاج کراؤں گا تو بچ جائے گا مریض, تو وہاں بھی ایک ضرورت سمجھ میں آتی ہے. لیکن شادیاں کرنے کے لیے آپ پیسے مانگنا شروع کر دو یار. اور شادی بھی یہ نہیں کہ چلو آپ کی عمر نکل رہی ہے, اب آپ کو زنا کا خطرہ ہے, تو بھی سمجھ میں آتا ہے. معشوقہ اسٹینڈرڈ آپ کا, سب کو تھوڑی اپنی معشوقائیں مل رہی ہیں, تو یہ تو بھیک ہی ہے, چاہے کوئی بھی لیبل لگاؤ. تو حضرت نے ایسا نکالا, فرمایا نہیں رکھوں گا. ساری زندگی کے کہا اس نے میری محنت برباد کر دی ہے, اتنے سال سے بیان سن رہے, اب تک کتنی بات سمجھ میں نہیں آئی اس کے, تو آگے کیا یہ کرے گا, یہ تو مولوی بنے گا, بھکاری بن کے ساری زندگی لوگوں کے سامنے کشکول لے کے ہاتھ پھیلائے گا. فرمایا ایسے بھکاریوں کو ہم نے مولوی نہیں بنانا. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے. حضرت کا یہ بھی کہنا تھا اگر یہ مولوی نہ ہوتا تو رکھ لیتا میں اس کو, کیونکہ بہت سارے دنیا میں فنڈر پڑے ہوئے, ایک اور فنڈر ہو گیا, لیکن مولوی بنے گا. آج اس کی یہ حالت ہے, اپنی معشوقہ کے حصول کے لیے بھیک مانگ رہا ہے, سیٹ سے پیسے مانگ رہا ہے, تو کل جب یہ مولوی بنے گا تو کیا اعتماد ہے اس کے اوپر کہ لوگوں سے کیا کچھ نہیں مانگے گا. یہ اسے ہمیں ترس آنے لگا تھا, رو رہا تھا ایسا گڑ گڑا کے, دروازے پہ بیٹھ گیا تھا مدرسے کے 3 دن تک. فرمایا بکواس ہے, اس کو نکالو یہاں سے. کہا کوئی آپ اعتماد ختم. فرمایا اعتماد ایک دفعہ ختم ہوتا ہے, بحال ہونے میں صدیاں لگ جاتی ہیں, اس کے ختم منٹوں میں ہوتا ہے. کام ایسا کیوں کیا. تو یہ میں کیوں واقعات آپ سب کو سنا رہا ہوں, ٹوپیوں والوں, داڑیوں والوں, خاص طور پر تمہارے لیے, ٹھیک ہے نا. عزت کے ساتھ جینا سیکھو, ہوٹل میں جایا کرو, فری پھوکٹ میں مت کھایا کرو داڑھی دکھا کے, پیسے دو. ایک حرام خور نے میرے ساتھ یہ بھی کیا پنجاب میں. اب تو جب بھی کوئی ہوٹل میں فری میں کھانا کھلا رہا ہوتا ہے نا, تو میں ہوٹل والے کے کان میں جا کے بول دیتا ہوں کہ میں نے نہیں بولا تھا فری کا کھلاؤ, اس سے پیسے لو. ہوتا کیا ہے, مفتی طارق مسعود صاحب تشریف لا رہے ہیں ہوٹل میں, ان کی دعوت ہے, اور ان کے ساتھ 25 چمچوں کی بھی دعوت ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے کہا, دل میں سوچ رہا ہوں یار ماشاءاللہ دیسی مرغا مکھن میں پکا کے یہ بندہ کھلا رہا ہے, کتنا عظیم انسان ہے یار. میں اسے کہتا ہوں ارے نہیں اتنا خرچہ کیوں کرے. نہیں مفتی صاحب ہم آپ کا بیان سنتے ہیں, اب اتنا تو بنتا ہے نا.
اور کمبخت نے ہوٹل سے رابطہ کیا ہوا تھا, ہوٹل کے مالک سے, کہ یار مفتی صاحب آ رہے ہیں, ان کا تھوڑا اکرام کر دو. کمبخت, جب تو نے اسی سے اکرام کروانا ہے تو اسی سے فون کروانا, تو کیوں پھلتر کی طرح چپکا ہوا ہے بیچ میں؟ یہ ساری بدماشیاں کون کر رہے ہیں؟ ٹوپی اور داڑھی. ایک دفعہ ایسا ہی ہوا پنجاب میں, شہر کا نام لوں گا تو اس بغیرت کو پتا چل جائے گا میری بات ہو رہی ہے, حالانکہ پتا ویسے بھی چل جائے گا اس کو انشاءاللہ, کیونکہ بغیرت کو پتا ہوتا ہے کہ کس کی بات ہو رہی ہے, میری بات ہو رہی ہے, بغیرتوں کو پتا ہوتا ہے. اس نے کیا کیا, آرڈر دیا پنجاب کے کسی ہوٹل میں, میرا بیان تھا تو بیان کے بعد کہا آپ کو میں دیسی مرغا کھلاؤں گا اور مکھن کی کڑائی میں نا, مکھن وقت میں پکا ہوگا دیسی مرغا. ہم چلو یار دیسی مرغا کون چھوڑتا ہے, ہم نے کہا بیان کے بعد بھوک بھی بہت ٹائٹ لگ رہی ہوتی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گیا ہوں تو 20-25 افراد بھی ساتھ میں. میں نے کہا سب سے پے کرنا ہوگا, سب نے بیٹھ کے کھا کے آ گئے, مرغا یہ وہ. پھر ہوٹل کے مالک نے سیلفیاں ویلفیاں سب کچھ. بعد میں پتا چلا ایک دھیلا اس کمبخت نے نہیں دیا ہے ہوٹل کے مالک کو, اور مالک کو یہ بتایا کہ مفتی صاحب تمہارے ہوٹل میں آنا چاہتے ہیں. اس کو بےچارا کیسے مانگے گا مفتی صاحب سے پیسے, اور اس کو کیا پتا تھا کہ ایک کے بجائے 25 پھلترو اور بھی ساتھ میں آئیں گے. تو ان کو ہو سکتا ہے ان کمبختوں کو پتا ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ ان کو نہ پتا ہو, وہ سمجھ رہے ہو کہ مفتی صاحب کی شاید کوئی ولیمہ رہ گیا تھا, وہ کر رہے ہیں اب. تو بھائی یہ کتنی بری بات ہے یار. میں جب آیا مجھے پتا چلا کہ یہ سب فری میں تھا. میں نے کہا اس ہوٹل کے مالک کا نمبر تلاش کرو کسی طریقے سے, اس کو میں فون کر کے کہوں کہ بھائی ہم مفت خورے نہیں ہیں, اس کے پیسے میں ابھی بھجواتا ہوں آپ کے پاس. آپ نے اتنا 25 آدمیوں کا دیسی مرغا کا خرچہ کم ہوتا ہے کیا, اور وہ بھی مکھن میں اس کو جو ہے نا پکا کے کھلا رہے ہو تم. تو یہ حرکت بھی کس نے کی تھی؟ داڑھی والے نے. تو میں نہیں کہہ رہا میرے بھائی داڑھی والے برے ہوتے ہیں, لیکن برے لوگ بھی داڑیاں رکھ لیتے ہیں. بہت گھٹیا حرکت ہے, بہت نیچ حرکت ہے. تو استغنا کے ساتھ سر اٹھا کے جیو, نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. میرے جب باہر ملکوں میں سفر ہوئے تو بہت اس طرح کی چیزیں سامنے آئیں. تو ایک سے ایگریمنٹ ہوا ہم آپ کو بلائیں گے اور اتنے پیسے ہمارے اتنے پیسے آپ کے. میں نے کہا نہیں آؤں گا. کسی نے کہا پھر آپ اس ملک میں جا نہیں سکتے. میں نے کہا انڈا موڈ از دی بیسٹ, نہ جائیں ہم کسی دنیا کے کسی ملک میں. بے غیرتی کے ساتھ دنیا میں گھومنا یہ کون سا کمال ہے. بیٹھے رہو, ہمیں یہاں انجوائے کر رہے ہیں لائف کو. کوئی کمی ہے ہمارے پاس یہاں پہ بھائی؟ نہیں جائیں گے امریکہ, نہیں جائیں گے کینیڈا, نہیں جائیں گے جاپان, نہیں جائیں گے سوئٹزرلینڈ. کیا کرنا ہے بھائی؟ یورپ کے جتنے ملکوں میں گیا ہوں بھائی نہیں جائیں گے ہم. نہیں گئے ہوتے تو کیا ہو جاتا. اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں بچے ہیں, گھر والے ہیں, صبح مرغیاں انڈا دیتی ہیں, اور وہ انڈا دیسی انڈے کا اپنا مزہ, پھر چوزوں میں بٹھانے کا. ہماری لائف کی یہاں بہت اچھی گزر رہی ہے بھائی. تو اگر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں جائیں تو کوئی قیامت. ایک صاحب آئے, کہنے لگے وہ زکوٰۃ سے نا, اصل میں ایکچولی میں اپنے بچے کو امریکہ میں یونیورسٹی میں بھیجنا چاہتا ہوں ڈاکٹر بنانے کے لیے, سب زکوٰۃ کے پیسے چاہیے مجھے, آپ کے تو اتنے جاننے والے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی, یہاں کھانے کو روٹی نہیں ہے لوگوں کے پاس, تم اپنے بچے کو بھیج رہے ہو ہائی ایجوکیشن کے لیے امریکہ, اس کے لیے بھیک مانگ رہے ہو. کہہ رہے نہیں, کیا سوسائٹی میں جب ڈاکٹرز اچھے ریلائبل ڈاکٹرز نہیں ہوں گے تو ملک ترقی کیسے کرے گا. میں نے کہا کر لے گا, آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. کہہ رہے نہیں یہ بھی تو ایک ضرورت ہے نا سوسائٹی کی, یہ بھی تو ضرورت ہے بچوں کی ایجوکیشن. میں نے کہا بالکل ضرورت نہیں ہے, اپنے خرچے پہ ہو تو بہت اچھا ہے, نہیں ہو ادھر بٹھاؤ. کہہ رہے پھر میرا بچہ تو نہیں پڑھ سکتا. میں نے کہا ٹماٹر بیچے, ریڑی لگائے یہاں پہ. میں اتنا کر سکتا ہوں کہ آپ کے بچے کو زکوٰۃ کے پیسوں سے ریڑی 2 دلوا سکتا ہوں, اور پہلی دفعہ میں ٹماٹر بھی دلوا سکتا ہوں زکوٰۃ کے پیسوں سے. پہلی دفعہ میں زکوٰۃ دوں گا اس کو, ٹماٹر لا کے اس کی ریڑھی لگا دوں گا, اس کے بعد اس نے اپنا خرچہ اس ٹماٹر سے نکالنا ہے. کہہ رہے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا, یہ کہنا آسان ہے مفتی صاحب, کر کے دیکھو پتا چلے گا. میں نے کہا کرنا یقیناً مشکل ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ زکاتوں سے امریکہ میں ایجوکیشن کے لیے جانا شروع کر دو. یہ نہیں ہوتا. تو جب 1-2 دفعہ مشکل لگے گا اس کے بعد مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ٹماٹر اتنے روپے کلو, ٹھیک ہے نا, اتنے روپے کلو. یہ ٹماٹر والے ڈپریشن میں تھوڑی ہوتے ہیں, یہ زیادہ خوشیوں کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں. تو دنیا کو جب تک مسافر خانہ نہیں سمجھو گے یہ باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اور جو میری گاڑیاں دیکھ کے جو لوگ جل رہے ہوتے ہیں نا کہ یہ مولوی کہتے ہیں پیسہ مت رکھو, اور خود گھوم رہے ہوتے ہیں, اصل میں وہ بھی بےچارے حب دنیا کے مریض ہوتے ہیں, جل رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو گیا, واٹس گوئنگ آن. تو دنیا کی محبت جب ختم ہو جاتی ہے تو کسی کا پیسہ دیکھ کے بھی کوئی تکلیف نہیں ہوتی, اور ہو تو خوشی ہوتی ہے. چلو یار, ہم اپنے شیخ کو دیکھتے تھے, اتنی اللہ نے دولت دی ان کو, ہمیں تو کوئی جیلسی نہیں ہوتی تھی. اور ہم دال کھاتے تھے روزانہ مدرسے میں. کیا کھاتے تھے ہم؟ دال, ڈیلی دال. تو ہمیں یہ نہیں تھا کہ اب ہمارے حضرت کی خوراک بہت ٹائٹ تھی, اپنے پیسوں سے تھی نا, مدرسے کے پیسوں سے نہیں تھی, زمینوں کی آمدن آتی تھی, کھاتے تھے. صبح حضرت کا ناشتہ ہوتا تھا 2 ہاف فرائی انڈے, ہاف بوائل انڈے, سیب لازمی. جب سیب کا موسم ختم ہوتا ٹورنٹو سے سیب آتے تھے ان کے لیے,
اور بادام اور یہ بھنے ہوئے چنے یہ لازمی ان کی خوراک کا حصہ، پھر شہد، اور پھر رات کو بھی اکثر پروٹین والی چیزیں کھاتے تھے، چکن وغیرہ، اور بہت بہت خاندانی خوراک تھی حضرت کی اور بڑے اسٹینڈرڈ کی خوراک تھی۔ ہم کیا کھاتے تھے مدرسے میں؟ ڈیلی دال، ایک دن گوشت بنتا تھا مرغی کا، اس میں بھی ایک دفعہ طلبہ کی بوٹیوں پہ لڑائی ہوئی تو 40 دن کے لیے بوٹیاں بند کہ خالی شوربہ پڑے گا۔ حقیقت اب بتاؤ ہمیں غصہ نہیں آئے گا؟ حضرت آپ تو یہ کھا رہے ہو اور ہمیں یہ، تو حضرت کیا کرنا، کوئی بات نہیں بھائی، جتنا اللہ نے دیا کھاؤ، تو مجھے جو اللہ نے دیا تو میں اس حساب سے کھاؤں گا، کبھی میرا موڈ ہوا تو تمہیں بھی کھلا دوں گا، کبھی حضرت دعوت بھی کر دیتے تھے۔ تو یہ مزاج بنایا گا بھائی، دوسرے کی دولت تو اس کے لیے، تمہارے لیے تھوڑی ہے۔ اب یہ نہیں کہ حضرت کنجوس تھے، نا کنجوس نہیں تھے حضرت، صرف خوراک پہ ٹائٹ خرچ کرتے تھے، باقی دولت کی ڈھیر لگے ہوئے ہم نے حضرت کے سامنے دیکھے ہیں۔ اپنا مہینے کا خرچہ نکالا، سیب انڈے منڈے یہ خرچہ نکالا، سارا فی سبیل اللہ صدقہ۔ سوال پیدا ہوتا ہے جب وہ سارا انہوں نے صدقہ کرنا ہے تو اپنے طلبہ کو ہی کھلا دیں؟ نہ بھائی نہ، تم کو اگر مفت میں مرغوں کی عادت پڑ گئی نا تو ساری زندگی تمہیں مرغا چاہیے، عادتیں تھوڑی خراب کرنی ہے، جو ہے اوقات اس کے حساب سے کھاؤ۔ تمہاری اوقات دال والی، کیا کھاؤ گے تم؟ دال، یہ سمجھا۔ اور جو ہمارے یہاں مالدار طلبہ تھے ان کے گھر سے بڑے بڑے کھانے آتے تھے۔ ایک دفعہ کیا ہوا، واقعات سے واقعات یاد آ رہے ہیں لیکن یہ سارے سبق آموز ہیں۔ ایک میمن طالب علم تھے، وہ بڑے مالدار سیٹ کے بچے، ان کے گھر سے کھانا آتا تھا، وہ کھانے کا جب ٹفن کھلتا تھا نا تو خوشبو ہی سبحان اللہ، ایسی کڑائی مرغیاں اور کیا کیا ہوتا تھا۔ اب جو ایک دو لالچی طلبہ تھے نا، ان کے جب خوشبو آتی تھی نا ان کو تو وہ تھوڑا کھسکتے کھسکتے ان کے دسترخوان کے قریب چلے جاتے تھے۔ اچھا ہمیں حضرت نے سمجھایا ہوا تھا بھائی یہ اچھا کھا رہا ہے تو کھانے دو، ہم دال کھا رہے ہوتے تھے اور ان کے وہ مرغا ہمارے سامنے بیٹھ کے کھا رہے ہوتے تھے، ہمیں ذرا بھی کبھی دل نہیں کیا کہ ایک نوالا ہم یہاں سے پکڑ لیں، بھائی وہ مالدار باپ کا بچہ ہے کھانے دو یار۔ اچھا ہم یہ جو دال کھا رہے تھے نا یہ بھی میں فری میں نہیں کھا رہا تھا، ہمارے والد صاحب پیسے دے رہے تھے کہ بھائی چلو منتھلی دو، لیکن اس اسٹینڈرڈ کے مالدار ہم نہیں تھے جیسے وہ تھے۔ تو اب کیا ہے کہ وہ مرغا کھا رہے ہیں اسی دسترخوان پہ، ہم نے تو کبھی نوالا بھی نہیں لے رہے کہ بھائی ان کا ہے کھاؤ یار، نہ کبھی لالچ۔ حضرت نے سمجھا ایسا دیا تھا کہ بھائی جو جس کا ہے اس کو کھانے دو۔ اب ایک دو نئے طلبہ آئے تو ان کے نا کھسکتے ہوئے نا گھننے بن کے دو نوالے یہاں سے لیے، اب وہ بیچارہ مروت میں پوچھ لیتا تھا کہ چلیں آپ کھا لیں، اس میں تو کھا لیا، اب اس کا کھانا ہی آدھا ہو جاتا تھا، یا تو وہ کھانا ڈبل منگوائے۔ تو انہوں نے حضرت سے پوچھا کہ حضرت اب مجھے شرم آ رہی ہوتی ہے، یہ طلبہ دال کھا رہے ہیں، میں یہاں بیٹھ کے مرغا کھا رہا ہوں، تو یا تو میں بھی دال کھاؤں، اب مجھے عادت نہیں ہے، لینڈ لارڈ کا بیٹا دال کی عادت اس کو نہیں ہوتی، یا پھر میں گھر سے زیادہ کھانا منگواؤں۔ انہوں نے فرمایا قطعاً نہیں، گھر سے آپ کو زیادہ کھانا منگوانے کی اجازت بولو نہیں، یہ ہے تربیت جو آپ کو بتا رہا ہوں۔ دنیا دار آدمی کیا کہیں گے، بھائی تو مرغا کھا رہا ہے تو سب کو مرغے کھلا، ٹھیک ہے سیٹھ میں یہی جذبہ ہونا چاہیے، لیکن غریب میں یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ غریب میں بھائی تو مرغا کھا رہا ہے، تیری مرغے کی استطاعت ہے، ہماری دال کی استطاعت ہے، ہم دال ہی کو مرغا سمجھ کے کھائیں گے۔ تو حضرت کے پیش نظر طلبہ کی تربیت کرنا بھی تھی، تو حضرت نے فرمایا آپ کو قطعاً اجازت نہیں ہے، آپ ایک آدمی کا کھانا منگواؤ اور وہی کھاؤ، اور جو آپ کے ساتھ کھانے لگے اس کو صاف منع کر دو، یہ میرے گھر سے آیا، آپ کے لیے یہ نہیں آیا، تاکہ ان کو بھکاری پن کی عادت بولو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، میرے اس کلپ پہ بھی بہت سے لوگ اعتراض کریں گے کہ جب غریبوں کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہے تھے تو تمہیں مرغا کھانے کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی دنیا میں اسی طرح مالدار امیر سب اکٹھے ہی رہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا کہ مالدار اپنے لیے الگ کمرہ بنا کے وہاں چھپ چھپ کے کھایا کرے، اور بھائی سب اکٹھے کھا رہے ہوتے ہیں۔ غریب کی بھی اصلاح کی ضرورت ہے، جتنا اللہ نے تمہیں دیا تم اس میں انجوائے کرو نا، تم اس کے برتن پہ اس کی پلیٹ پہ گھور کے دیکھ کیوں رہے، تو کیوں دیکھ رہا ہے بھائی تو اس کے برتن میں گھور کے؟ تو ہمیں تو کبھی بھی نہیں ہوا، وہ کئی دفعہ کہتے بھی تھے آپ کھائیں، نہیں بھائی آپ کھائیں یار آپ کھائیں، جب بہت زیادہ کبھی بعض دفعہ وہ خود ہی دعوت کر لیتے تھے، دعوت تو پھر ٹھیک ہے دعوت کرتے تھے، پھر تو پھوڑ پھاڑتے تھے طبیعت سے کہ بھائی آج میری طرف سے سب طلبہ کی دعوت ہے، جب دعوت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھائی وہ اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے سونے کے نوالے کھائے اور آپ کوئلے کھا رہے ہو۔ تو اگر آپ کے دل میں لالچ آ رہی ہے نا کہ یہ سونے کا نوالا مجھے دے، آپ برے ہو۔ میں سمجھا پا رہا ہوں کہ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں آپ لوگوں کو، آپ لوگ تربیت کے لیے آتے ہو نا اصلاح کے لیے، تو بھائی اصلاح میں تو پھر یہی باتیں ہوتی ہیں، اور یہ سب باتیں میں اپنے لیے بھی کر رہا ہوں کہ میں نہ بگڑ جاؤں۔ تو کسی کے پیسے پہ نظر مت رکھو، کوئی جہازوں میں گھوم رہا ہے، کوئی ہیلی کاپٹروں میں گھوم رہا ہے، کوئی سونے کے نوالے کھا رہا ہے، کوئی مرغے پھوڑ رہا ہے، آپ کو جو اللہ نے پان گٹکا دیا ہے نا اسی پہ کیا کرو، وہ لو بہت اللہ۔ ایک غریب کا اور واقعہ سنا دوں، ادھر ہی رہا کرتا تھا پڑوس میں، گنے کا رس لگاتا، گنے کا رس بیچتا تھا، وہ اتنی محنت والا آدمی۔ میں جب نیا نیا یہاں مولانا بن کے آیا تو مولاناؤں کی دعوتیں بہت ہوتی ہیں، ادھر سے دعوت آئی، مفتی صاحب آج آپ کی دعوت ہے ہمارے، ہم نئے ہمیں تجربہ نہیں تھا، ہم چلے جاتے تھے، کھا کے نکلے وہاں سے، اس کو بھی لے گیا، میں نے کہا چل بھائی تیری بھی دعوت ہے، پھر دوبارہ دعوت، 2-3 دن اس نے کہا کہ میں تو نہیں جا رہا،
میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے یار اپنے گھر میں کھاتا ہوا آدمی اچھا لگتا ہے, مجھے اس کا یہ اسٹائل بہت پسند آیا. میں نے کہا غریب آدمی ہے, مجھے پتا ہے گھر میں کیا کھاتا ہے. کہہ رہے اپنے خرچے پہ اپنی روٹی سونے کا نوالا ہے. میں تو اخلاق اور مروت میں جا رہا تھا نا کہ وہ نہیں گیا تو وہ ناراض ہو جائے گا, لیکن یہ اتنی دعوتیں ہوئی ہیں کہ میں نے اخلاق مروت میں بھی چھوڑ دیا جانا. اخلاق مروت میں بھی, کہ یہ تھوڑی کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہر وقت دسترخوان پہ ہی بیٹھے رہیں. پھر میری تصویریں آنا شروع ہو گئی, آج اس کے یہاں مرغا پھوڑ رہے ہیں مفتی صاحب, آج اس کے یہاں, اور ایسے رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک تو ایسی آئی ہے بکرا سامنے اور میں آستین چڑھا رہا ہوں یوں کر کے, جیسے کبھی کھانے کو ملا ہی نہیں ہے. حالانکہ وہ آستین میں اس لیے چڑھا رہا ہوں کہ گندی نہ ہو جائے, وہ دال ہوتی تو بھی میں چڑھاتا آستین. پھر جنہوں نے وہ بکرے کی دعوت کی تھی ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا یار یہ کیا ہے؟ کہتے پتہ نہیں کس نے چھپ کے بنا لیے. تو اپنے خرچے پہ کھاؤ میرے بھائی, اور اگر کوئی محبت میں آپ کو کھلا رہا ہے آپ کی لالچ کے بغیر تو یہ اللہ کی نعمت ہے, پھر یہ اللہ کی نعمت ہے. لیکن آپ کی نظریں جا رہی ہیں کہ یہ جیب سے کیا نکال رہا ہے, یہ کیا کر رہا ہے, اور وہ کیوں نہیں کھلا رہا, اور اس کے یہاں پھوڑ دیا, اس کے پتہ نہیں چل رہا لڑکی والوں کی طرف سے ہے کہ لڑکے والوں کی طرف سے. تو اس لیے یہ عادتیں اپنے اندر پیدا کرو, اپنے گھر کی سوکھی روٹی, اپنے گھر کا شوربا. بیگم کو بھی بتا دو, بیگم بھوک سے مر جائیں گے, ہم نے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے ہیں, اسی میں گزارا کرنا ہے تو کرو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. اسکول مہنگے ہوتے ہیں, اچھی تعلیم ہوتی ہے, آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے, اس کی ٹینشن لے کے جا رہے ہوتے ہیں. اب جب میرے بچے اتنے تھے تو ہو سکتا ہے کوئی فیملی پلاننگ والا کہے کہ آپ کے پاس بچے کو جب آغا خان میں سی ٹی اسکین کرانے کے پیسے نہیں تھے تو آپ نے اتنے بچے پیدا کیوں کیے؟ تمہارا منہ چڑھانے کے لیے پیدا کیے ہم نے, تاکہ تم ہم سے یہ اعتراض کرو. بھائی بچے تو پیدا ہوں گے, اب تمہاری طرح تھوڑی ہم غریب آدمی تو پھر ایک بچہ بھی پیدا نہ کرے, اس کے پاس تو ایک بچے کا بھی آغا خان میں علاج کرانے کا پیسہ نہیں ہوتا. تو بچے تو پیدا ہوئیں گے بھائی, انسان دنیا میں آئیں گے, آپ نے اپنی جیب دیکھ کر ان کو جو ہے ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. کہ اگر آپ کے پاس اسکول کے پیسے نہیں ہیں تو ٹیوٹر لگوا دو, اس کے پیسے بھی نہیں ہیں, خود جتنا آتا ہے پڑھا لو, اس کے پیسے بھی نہیں ہیں, اس کے پیسے لگتے ہی نہیں ہیں پیسے. تو کوئی بات نہیں, اللہ پہ توکل کرو, اچھا انسان بنانے کی کوشش کرو, جتنی گنجائش ہے اس کے حساب سے خرچ کرو, جو نہیں ہے اس پہ اللہ پہ توکل کرو. اس طرح آپ کا خاندان بھی, یہ پریوار ہندی کا لفظ ہے لیکن بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کا پریوار بھی کیا ہوگا؟ آباد ہوگا, اور سارا یعنی خوشیاں ملیں گی آپ کو. اللہ پہ اعتماد کرو, چہرے پہ بھی ایک رونق آئے گی, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بچے بھی اللہ نے دے دیے, ضرورتیں بھی اللہ نے پوری کر دی. کچھ نہیں ہے بچوں کے پاس کھانے کو روٹی, کوئی بات نہیں یار, یہ تو فلموں اور ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ اتنے بچے ہو گئے کھانے کو کچھ نہیں ہے, روٹی کھا رہے ہیں خالی, کچھ بھی نہیں ہوتا. بچوں کو خالی روٹی پہ سیٹ کر دو, ایسے پاورفل بنیں گے نا کہ آپ کی سوچ ہوگی. تو یہ امیروں کے عیاش پرستوں کے مسائل ہیں کہ یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے, ان کو عیاشی کا سامان نہیں ہے, جو ضرورت کا سامان ہے وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے. اور کمال کی بات ہے جب اللہ پہ توکل کرو تو قرآن کہتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ, اللہ کہتے ہیں روزی پھر دروازے توڑ کے دوں گا میں, کھول کے نہیں, دروازے توڑ کے رزق آئے گا, اور ایسے آئے گا جہاں سے گمان بھی نہ ہو, اور منہ ہی سڑا رہے گا نا ہر وقت, وہاں سے مل جائے, بچہ پیدا نہیں کروں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں سٹی اور بیکن ہاؤس میں پڑھا نہ سکوں. تو دیکھ لو جو ان کے لوگوں کے حالات کیا ہیں, ارب پتی ہو کے بھی ایسے دل ان کے تنگ ہوتے ہیں, اور بسا اوقات تو وہ دولت بھی چھن جاتی ہے. تو اس لیے اللہ پہ توکل, اللہ پہ اعتماد, خوشی, دل میں خوشی ہو, وہ اللہ کا دیا میرے پاس. میں بار بار جو پراٹھوں کی مثالیں دیتا ہوں, میں اتنا غریب نہیں ہوں کہ میرے پاس پراٹھے کے علاوہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں. لوگ کہتے ہیں دیکھو 2 پراٹھے کھا کے ایسے شو مارتا ہے, جمعے میں 2 پراٹھے کھا کے آیا ہوں. تو غریب آدمی ایسی باتیں کر رہا ہوتا ہے نا. نا اتنا غریب نہیں ہوں, اللہ کا شکر ہے میں بہت کچھ کھا سکتا ہوں. یہ جو 2 پراٹھے کی میں صبح کو مثال دیتا ہوں کہ 2 انڈے 2 پراٹھے چائے کے ساتھ کھا کے بیٹھتا ہوں, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, یہ بتانے کے لیے کہ خدا کی قسم اگر لذت حاصل کرنا چاہو نا, شکر ادا کرنا چاہو, تو یہ نعمت بھی بہت ہے. صبح بھوک لگ رہی ہو, کم نعمت ہے. کتنے لوگوں کو صبح بھوک ہی نہیں لگتی, ہمیں صبح کیا لگتی ہے؟ بھوک. بہت بڑی نعمت ہے. ایسے ارب پتی ہونے کا کیا فائدہ کہ بھوک ہی ختم ہو جائے, ایسی ٹائٹ بھوک لگ رہی ہوتی ہے. اس کے بعد رات کو نیند ہو گئی یا فجر کے بعد ہو گئی, رات کو اگر کبھی لیٹ سوئے تو فجر کے بعد نیند پوری کر لی. کیا ہر ایک کو نیند آتی ہے؟ ہمیں اللہ نے نعمت دی ہے ایسی گہری نیند. کل 2-3 دن سے میں سویا نہیں تھا, تھکاوٹ تھی, کل بیان تھا, آج فجر کے بعد سویا ہوں میں. 2-3 دن کی تھکاوٹ جمع ہوئی تھی نا, دماغ بھناٹ ہو گیا تھا بالکل. فجر کے بعد میں لیٹا ہوں تو میں ہڑبڑا کے اٹھاؤں کہ 2:12 تو نہیں بج گئے, دیکھا تو 2:30 بج رہے تھے. ایسا سویا ہوں گھوڑے بیچ کے. میں نے کہا یہ کیا, ظہر کی جماعت بھی گئی, پتہ ہی نہیں چلا مجھے. گھر والوں نے بھی کہا بھائی کیا انتقال تو نہیں ہو گیا تھا کہیں. ایسا سویا ہوں کیونکہ بہت دنوں کی تھکاوٹ جمع ہو گئی تھی. تو 2:30 بجے اٹھ کے کیسا فریش ہو گیا آدمی. پھر پھوڑنے پھاڑنے کا دل چاہتا ہے کہ نہیں چاہتا, یہ کھا لو وہ کھا لو. یہ نعمت تھوڑی میسر ہے بھائی ہر آدمی کو. اللہ نے ہمیں اپنے اوپر, اللہ نے ہم پر احسان کیا, ایسی گہری نیند
کہ وہ ساری تھکاوٹیں دور دوبارہ سے فریش ہو گئے, پھر وہی 4 شادیاں باتیں کرتے پھریں گے. لوگ کہتے ہیں مرتا کیوں نہیں ہے یہ کم بخت, نہ ڈپریشن میں جا رہا ہے نہ مر رہا ہے. تو اللہ بچائے ہمیں اس ڈپریشن سے اور ان سب چیزوں سے. خیر, تو پھر کیا ہے, تو یہ میں اس لیے نہیں کہ میں کوئی غریب ہوں کہ 2 پراٹھے مل گئے تو پتہ نہیں, جیسے غریب لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا, مالدار کہتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے. نہیں بھائی, اگر آپ کے دل میں شوگر کا جذبہ ہے, آپ کھرب پتی بھی ہو نا, آپ کہو گے نیند پوری ہو جائے, بھوک ٹائٹ لگے, بھوک کے وقت کھانے کا جو مزہ ہے خدا کی قسم وہ کسی چیز میں نہیں ہے. ہمارے حضرت سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی ہیں. میرے شیخ حضرت مفتی رشید صاحب کتنے مالدار تھے, فرمایا کرتے تھے جب مجھے شدید بھوک لگتی ہے, ہم کیا کرتے ہیں جو ناشکرے ہوتے ہیں, کھانا سامنے آیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا, کھا لیا تو بھی شکر نہیں پیدا ہوتا,